اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ یہ منافقین جو زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں ان کے کفر ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی، لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، جبکہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور اللہ نے ان کو اس مرض اور بیماری میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ منافقین کی یہ صفات آپ سن رہے ہیں، اور ان صفات سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور اس قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے بھی تلقین کی گئی ہے کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے، دونوں طرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور معاشرے میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ غور طلب ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ دھوکہ اس کو دیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی کرنے کا امکان ہو، جو کسی کے دل کی کیفیت کو نہ جانتا ہو، زبان پر یقین کر لے اور اس کی باتوں میں آ جائے اور پھر اس کو دھوکہ مل جائے۔ لیکن اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اور اللہ کے پاس کوئی کمزوری نہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں کہ وہ کسی کی بات میں آ کر دھوکہ کھا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین اس پرلے درجے کی نفسیاتی بیماری میں آ چکے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم دھوکہ دینے میں اتنے ماسٹر ہو چکے ہیں کہ اب ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ یعنی ایک بندہ جھوٹ بول بول کر اتنا ماہر بن جاتا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا عادت ثانیہ بن جاتا ہے، جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، وہ ایسے باتوں کو بدلنے کا ماہر ہوتا ہے، ادھر سے کسی نے پکڑا تو وہاں سے نکل گیا، وہاں سے پکڑا تو یہاں سے نکل گیا، اور یہی وہ صفت ہے جو منافقین کی بڑی خطرناک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نفاق، اگر اس کی ہم اصلی جو اس کا مادہ ہے اس پر غور کریں تو یہ لفظ بھی بڑا حیرت انگیز ہے جو اللہ نے منافقین کے لیے استعمال کیا۔ نافقہ ینافق منافقۃ و نفاق، اس کا مطلب یہی ہے کہ چھپانا، چھپنا اور چھپانا، یعنی اپنی اصلیت کو چھپانا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنے سامنے جب آپ سے بات کرے گا تو وہ کچھ اور کہے گا، دل میں اس کے کچھ اور ہوگا، جب دوسرے لوگوں میں جائے گا تو بات کچھ اور کرے گا، دل میں اس کے کچھ اور ہوگا۔ اور عربی میں ایک چوہا نما جانور ہے یا چپکلی سے تھوڑا بڑا ہے، وہ جو سوراخ بناتا ہے زمین کے اندر، اس سوراخ کو نفقہ کہتے ہیں، نفقہ، یعنی کہ وہ سوراخ اس لیے بناتا ہے کہ ایک سوراخ سے وہ داخل ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ کا راستہ اس نے اتنا پوشیدہ رکھا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی جانور اس کو پکڑنے کے لیے اس پہلے سوراخ میں سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو دھوکہ دے کر اس سوراخ میں سے نکل جاتا ہے جو اسے خود نظر نہیں آتا دوسرے جانور کو کہ یہ گیا کہاں سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی یہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے چور دروازے بنا کر رکھے ہوتے ہیں پہلے سے کہ اگر یہاں سے پکڑے گئے تو وہاں سے نکل جائیں گے، اور اسی لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔
اپنی اصلیت کو چھپاتے ہیں اور اپنے فائدے کا سوچتے ہیں، باقی کسی کا فائدہ نہیں دیکھتے، نہ اسلام کا، نہ دین کا، نہ انسانیت کا، ان کو صرف اپنا فائدہ مطلوب ہے۔ اور یہی وہ ذہن ہے جو آج کیپٹلزم میں کار فرما ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اس نظام کو ترجیح دیتے ہیں کہ بس اپنا فائدہ دیکھو، اپنا کاروبار چمکاؤ، دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے ہماری بلا سے۔ دوائیں جعلی، کیوں؟ کوئی بندہ جعلی ادویات کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ دوا کی ضرورت مریض کو ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ انسان کی زندگی بچانا کتنا ضروری ہے، لیکن وہ جعلی دواؤں کا کاروبار کرتا ہے۔ ان جعلی ادویات کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پرواہ صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ جعلی کاروبار کرنے سے مجھے پیسہ زیادہ ملے گا۔ یہ اس طرح کی جب سوچ انسان میں آ جائے کہ وہ کسی کی موت سے بھی پیسہ کمانا شروع کر دے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کی انسانیت کا، اس کے ضمیر کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ نقصان۔ مومن وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کو اپنے جان یا اپنی مال کا ضامن بنا دو تو یہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فرض کو ادا کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو 5 روپے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ وہ 5 روپے بھی واپس نہیں کرے گا۔ آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی ایسے بندے کو رکھ سکتے ہیں جسے آپ جانتے نہ ہو، آپ کو تو نہیں معلوم آپ کی غیر موجودگی میں وہ کیا کرے گا۔ لہٰذا انسان کی جو شخصیت ہے، جیسے اس کی تربیت کی اللہ رب العزت نے، اگر وہ اس کے مطابق چلے تو وہ ایسا پیارا بندہ بن جائے کہ لوگ اس کو اپنے گھروں کی حفاظت تک کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں کہ میرا گھر آپ کے ذمے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے کیونکہ آپ ایمان والے ہیں۔ لیکن آج آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے، بہت کم۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ کسی کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھو تو وہ دوسروں کے ساتھ مل کر گھر میں ہی ڈکیتی کروا دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ کتنے ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر گھر کے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، جو نوکر چاکر ہیں، چوکیدار ہیں، بینک کے گارڈ ہیں، کارخانے کے چوکیدار ہیں، وہ باہر والوں سے مل کر اندر ڈکیتی کرواتے ہیں، پھر اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صرف اپنا فائدہ سوچا اور معاشرے کا فائدہ نہیں سوچتے، اور یہ منافقت کی ایک بڑی صفت ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا تو تصور بھی نہ کریں، صرف یہ سوچیں کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کیونکہ جو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنی ذات کو پہنچاتا ہے، کسی کو نہیں پہنچاتا۔ انسان اپنی زندگی میں اپنا رزق پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اب اس کے پاس 2 راستے ہیں رزق کمانے کے، یا تو وہ سیدھا رستہ اختیار کرے حلال کا، طیب رزق کا، یا پھر وہ رستہ اختیار کرے کہ جس میں چور بازاری ہو، حرام خوری ہو، اور وہ اپنا پیٹ بھرے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈالے۔ دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے۔ رزق پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری وہی بیماری ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نفاق کی بیماری۔ بیماری جسم کی نہیں ہے، جسم کی بیماری ہو تو دواؤں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن جو بیماری دل کے اندر ہو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں ہے، ہرگز نہیں، ان کی بیماری تو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کے دلوں پر اس کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ جب دلوں میں زنگ لگ جائے، جب دل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج چونکہ روحانی بیماری ہے، یہ کوئی ایسی بیماری دل کی نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہے کہ جی اس کو یہ گھول کر پلا دو، یا اس کا بائی پاس کروا لو، یا اس کا اینجیو پلاسٹی، جتنا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، سارا کروا لو۔ نہیں، یہ دل کے اندر ہوتی ہے بیماری، نظر نہیں آتی، اور روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بھی روحانی ہوگا۔ اور روحانی علاج کیسے ہوتا ہے؟ کسی بابے کے پاس جا کر نہیں ہوتا، کسی تعویذ سے نہیں ہوتا، کسی گنڈے سے نہیں ہوتا، کسی مزار پر جا کر نہیں ہوتا، یہ علاج قرآن سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا
وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس قرآن میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کے لیے اس کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. جو قرآن سے جڑے گا اس کے دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. منافقت کے ساتھ ساتھ اور کون سی بیماریاں لگتی ہیں؟ منافقت تو کینسر ہے، لیکن اس کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں، کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بہت ساری ہیں، احادیث میں بھی ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے. وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ ہم ان پر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نفاق کی اور اس سے جڑی تمام بیماریوں سے جو روحانی ہیں محفوظ فرمائے. روحانی بھی جسمانی بھی جتنی بیماریاں ہیں اللہ سب سے محفوظ فرمائے. ہمارے مریضوں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ.